میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا؟ وہ قیامت جس کا آنا طے ہے، جس کے آنے کی خبر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چکے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا؟ قیامت کی شام کیسی ہوگی؟ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں قیامت کا نقشہ کھینچنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس خوفناک دن کی تیاری کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ایک ایسی ہی عام سی گرم دوپہر ہوگی یا پھر سرد دوپہر ہوگی، پتہ نہیں وہ گرمی کا تپتا ہوا سورج ہوگا یا سردی کا ٹھنڈا کپ کپاتا ہوا سورج ہوگا۔ شام حسب معمول ڈھلے گی اور دن کو الوداع کہے گی۔ دن اور رات حسب معمول یہ کہہ کر جدا ہوں گے کہ کل پھر ملیں گے۔ پرندے گھونسلوں کی طرف حسب دستور لوٹیں گے، تاجر اپنی ترتیب پر اپنے اپنے گھروں کو لوٹیں گے۔ مائیں بچوں کو گود میں سلا کر بستروں پر دراز ہوں گی۔ تھکے ہارے مزدور اپنے بستروں کو لوٹیں گے۔ بادشاہ اپنے تخت شاہی پر دراز ہوگا۔ وزیر اپنے تخت وزارت پر دراز ہوں گے۔ پولیس والے اپنی چوکیوں پر پہرا دیتے نظر آئیں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ کب صبح ہوگی اور میری ڈیوٹی ختم ہوگی اور دوسرا حوالدار آ کر ڈیوٹی دے گا۔ رات کو کسی کے گھر میں مہندی لگ رہی ہوگی کہ صبح بارات آنی ہے، اور کسی گھر میں بارات آ چکی ہوگی اور اچانک سے ایک ہیبت ناک آواز آئے گی۔ وہ آواز اتنی خوفناک ہوگی کہ اس آواز کو سن کر دکاندار کے ہاتھ سے کینچی گر جائے گی، گاہک کے ہاتھ سے پیسے گر جائیں گے، کاشتکار کے ہاتھ سے بیج گر جائے گا، دلہن کے گجرے ٹوٹ جائیں گے، دلہے کو اپنی بارات اور دلہن تک یاد نہیں رہے گی، لڑکی والوں کو زیورات اور عمدہ لباس میں ملبوس اپنی بیٹی تک بھول جائے گی، تو لڑکے والوں کو گھوڑے پر چڑھتا ہوا دلہا بھول جائے گا، حوالدار اپنا پہرا بھول جائے گا، سیاستدان اپنی سیاست بھول جائیں گے۔ وہ خوفناک آواز پورے جہان کا کلیجہ چیر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو ایک ایک قبول شدہ دعا کرنے کا اختیار دیا گیا اور ہر ایک نے دنیا ہی میں وہ دعا کر لی، البتہ میں نے اپنی دعا کو امت کے حق میں سفارش کرنے کے لیے چھپا رکھا ہے۔ میں قیامت کے دن ساری اولاد آدم کا سردار ہوں گا، لیکن اس پر فخر نہیں ہے۔ سب سے پہلے میری قبر کی زمین پھٹے گی اور میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، لیکن مجھے اس پر بھی فخر نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام اور ان کے بعد کی تمام انسانیت میرے اس جھنڈے کے نیچے ہوگی، مجھے اس پر بھی فخر نہیں ہے۔ قیامت کا دن لوگوں کے لیے انتہائی طویل ہو چکا ہوگا۔ وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ابو البشر آدم علیہ السلام کی خدمت میں چلے، وہ ہمارے رب کے ہاں ہمارے حق میں سفارش کرے، اور اس طرح اللہ تعالی ہمارے درمیان فیصلے کرے۔ لوگ جمع ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں جا کر کہیں گے، اے آدم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، آپ کو اپنی جنت میں ٹھہرایا، فرشتوں کو آپ کے سامنے سجدہ ریز کرایا، آپ رب کے ہاں جا کر سفارش تو کریں کہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ کرنا شروع کرے۔ وہ کہیں گے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میری خطا کی وجہ سے مجھے جنت میں نکالا گیا تھا، مجھے تو میری اپنی جان نے بے چین کر رکھا ہے۔ تم نوح علیہ السلام کی خدمت میں چلے جاؤ، وہ نبیوں کی اصل ہیں۔ چنانچہ وہ سب نوح علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے اور کہیں گے، اے نوح، آپ ہمارے رب کے ہاں ہمارے حق میں سفارش کریں تاکہ وہ ہمارے درمیان فیصلے کرے۔ لیکن وہ کہیں گے، میں اس کی جرت نہیں کر سکتا، میں تو اپنی دعا کر لی ہے جس سے تمام اہل زمین غرق ہو گئے تھے، آج تو مجھے اپنی جان کی فکر لگی ہوئی ہے۔ البتہ تم اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے، اے ابراہیم، آپ ہمارے لیے ہمارے رب سے سفارش کریں کہ وہ ہمارے درمیان فیصلے کرے۔ وہ کہیں گے، میں اس بات کی جرت نہیں کر سکتا، میں نے اسلام میں 3 جھوٹ بولے تھے، حالانکہ اللہ کی قسم ہے کہ انہوں نے ان باتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے دین کا دفاع ہی کیا تھا۔ ایک تو انہوں نے کہا
بے شک میں بیمار ہوں۔ دوسرا انہوں نے کہا یہ کام تو ان کے بڑے نے کیا ہے، اگر یہ بول سکتے ہیں تو تم خود ان سے پوچھ لو۔ اور تیسرا یہ کہ جب وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ بادشاہ کے پاس پہنچے تو کہا کہ یہ تو میری بہن ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کہیں گے آج تو مجھے اپنی پریشانی لگی ہوئی ہے، البتہ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا اور ان کے ساتھ کلام بھی کیا تھا۔ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ جائیں گے اور کہیں گے اے موسیٰ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت سے نوازا اور آپ کے ساتھ کلام بھی کیا، آپ ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ سے یہ سفارش تو کر دیں کہ وہ ہمارا حساب شروع کر دے۔ وہ کہیں گے میں اس قابل نہیں ہوں، میں نے تو ایک آدمی کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا تھا، مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے، تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ کی روح اور اس کا کلمہ ہے۔ چنانچہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر ان سے کہیں گے اے عیسیٰ، آپ اپنے رب سے ہمارے حق میں سفارش کریں کہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے۔ وہ کہیں گے میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، مجھے تو لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر معبود بنا لیا تھا، اس لیے مجھے تو اپنی پریشانی نے بے چین کر رکھا ہے۔ لیکن دیکھو، اگر کوئی سامان کسی برتن یا تھیلے میں بند کر کے اس پر مہر لگا دی گئی ہو تو کیا مہر کو توڑے بغیر برتن کے اندر کی چیز کو حاصل کیا جا سکتا ہے؟ لوگ کہیں گے کہ نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، وہ آج موجود ہیں، ان کا مقام یہ ہے کہ ان کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے محمد، آپ اپنے رب سے ہمارے لیے سفارش تو کریں تاکہ وہ ہمارے درمیان فیصلے کرے۔ تو میں کہوں گا جی ہاں، جی ہاں، میں ہی اس شفاعت کے قابل ہوں، یعنی آج میں ہی سفارش کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جسے جسے چاہے گا اور پسند کرے گا اسے شفاعت کی اجازت دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو الگ الگ کرنے کا ارادہ کرے گا تو اعلان کرنے والا اعلان کرے گا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کہاں ہے؟ ہم اگرچہ زمانہ کے اعتبار سے آخر میں آئے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے۔ ہم اگرچہ آخری امت ہیں لیکن سب سے پہلے ہمارا حساب ہوگا، ہمارے راستے سے دوسری امتوں کو ہٹا دیا جائے گا اور وضو کے اثر سے میری امت کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں خوب چمک رہے ہوں گے۔ انہیں دیکھ کر دوسری امتیں رشک کرتے ہوئے کہیں گی قریب تھا کہ اس امت کے تو سارے افراد انبیاء ہوتے، یہ امت جنت کے دروازے پر پہنچے گی، میں جنت کے دروازے کے کڑے کو پکڑ کر دستک دوں گا، پوچھا جائے گا کون ہو؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، پھر میرے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ تخت پر تشریف فرما ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور میں اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی حمد کروں گا جو نہ تو مجھ سے پہلے کسی نے بیان کی اور نہ بعد میں کوئی کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا اے محمد، سجدہ سے سر اٹھاؤ، مانگو تمہیں دیا جائے گا، کہو تمہاری بات سنی جائے گی، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ چنانچہ میں اپنا سر اٹھا کر کہوں گا اے میرے رب، میری امت، میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جن لوگوں کے دلوں میں فلاں چیز کے برابر ایمان ہو اسے جہنم سے نکال لاؤ۔ میں اس کے بعد دوبارہ سجدہ میں گر جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کو جیسے منظور ہوگا میں سجدہ میں کہوں گا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ فرمائے گا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی، مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا اے رب، میری امت، میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کسی کے دل میں فلاں چیز کے برابر ایمان ہو ان کو جہنم سے نکال لاؤ۔ اس کے بعد پھر میں سجدہ کروں گا اور پہلے کی طرح اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کروں گا۔ بالآخر مجھے کہا جائے گا سجدہ سے سر اٹھاؤ، کہو
تمہاری بات سنی جائے گی، مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا اے میرے رب، میری امت، میری امت۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ سے کہا جائے گا کہ جس کسی کے دل میں فلاں چیز کے برابر بھی ایمان ہو، اس کو جہنم سے نکال لاؤ۔